حضرات گرامی قدر، آج کا درس اس حوالے سے خاص ہے کہ آج ہم، چونکہ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو آج ہم جہنم کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ ویسے عموماً عام حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو نماز تہجد کے لیے نہیں جگایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے اللہ کے رسول آہستہ سے اٹھتے اور اپنی تہجد پڑھتے، اور اللہ کے رسول کی تہجد کے سجدے اور قیام بڑا لمبا ہوتا تھا۔ تو ویسے ازواج مطہرات خود سے اٹھ جایا کرتی تھیں، جتنا ان کے مقدر میں ہوتا وہ عبادت کرتی تھیں، لیکن حدیث شریف کے اندر آتا ہے ازواج مطہرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں جگایا کرتے تھے تہجد کے لیے بھی، یعنی باقی پورا سال کبھی نہیں جگاتے تھے، لیکن تہجد کے لیے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جگایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اس عشرے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، پہلے سے زیادہ محنتیں، پہلے سے زیادہ کوششیں کرتے، چونکہ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جہنم کی ہولناکیاں قرآن پاک کے اندر 3 عقائد اور 3 باتیں بڑی ہی واضح طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مفصل کلام کیا ہے، مفصل ان کا تذکرہ موجود ہے۔ پہلا یہ کہ جنت کے نظارے اور جنت کی نعمتیں، دوسرا جہنم کی ہولناکیاں، اور تیسرا روز جزا کا دن یعنی قیامت کا دن اور اس کی سختیاں۔ ان 3 باتوں کو قرآن پاک نے بکثرت بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی احادیث کے اندر بھی انہیں بکثرت بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اپنے اندر شدت اور حدت رکھتی ہے، 70 گنا زیادہ۔ اور دنیا کی آگ میں سورج بھی موجود ہے، سورج کی جو شدت ہے اور حدت ہے پتہ نہیں وہ کتنی زیادہ ہے، سائنس جو بیان کرتی ہے، اب میرے ذہن میں بھی وہ نہیں آ رہی، وہ اتنی زیادہ ہے اس آگ میں، یہ بھی شامل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا 70 گنا زیادہ، 70 پلس اور چیز ہوتی ہے اور 70 گنا اور چیز ہے، فرمایا 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ میں حدت اور شدت ہے دنیا کی آگ کی مثل۔ تو آپ سوچیں وہ کیسی آگ، اور قرآن پاک نے ان چیزوں کو بکثرت بیان کیا۔ اور جب رسول اللہ ان باتوں کو سنتے تھے نا قرآن پاک کے اندر، تو رسول اللہ سے صحابہ نے ایک دن پوچھا، آپ دیکھیں اور ذرا چند لمحے نے محسوس کریں کہ یہ کس قدر سخت بات ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ پر بڑھاپا آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے قرآن کی چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایک صورت ہے سورہ نبا، دوسرا سورہ مرسلات، تیسری سورہ تکویر، تینوں 30ویں پارے کی صورتیں، اور فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہے۔ آخرت کے ذکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا طاری کر دیا، چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم سن کے انسنا کر دیتے ہیں، ہم اللہ سے اسی لیے دور ہیں، اللہ کے ہم قریب اسی لیے نہیں ہے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں اسی لیے نہیں ہے کہ ہمیں جہنم کی ہولناکیوں کا علم نہیں ہے۔ جہنم کی ہولناکیاں جہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہ دن جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا وہاں سے شروع ہو جائیں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو بندے کو ایک مخلوق دکھائی دے گی جس کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، ایک ڈراؤنی مخلوق اسے دکھائی دے گی، تو بندہ ان سے سوال کرے گا، اے مخلوق تم کون ہو؟ تو وہ مخلوق بتائے گی کہ میں وہ تیرے برے اعمال ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا، وہ زمین ہوں جو تو نے لوگوں کی ہڑپ کی ہوئی تھی، میں وہ حصہ ہوں جو تو نے بیٹیوں کو نہیں دیا تھا، میں وہ مال ہوں جو تو نے یتیموں کا کھایا تھا، میں وہ غیبت ہوں جو تو نے بولی تھی، میں وہ جھوٹ ہوں جو تو بولا کرتا تھا، میں وہ جھوٹی گواہی ہوں جو تو نے عدالت میں دی تھی۔ وہ سارے اعمال بد شکل مخلوق کے اس میں حاضر ہوں گے،
اور پھر وہ اعمال کہیں گے کہ دنیا میں تو ہمارے اوپر سوار تھا، آج ہم تیرے اوپر سوار ہوں گے، یہاں تک کہ تو اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جا، یہاں تک کہ تو اللہ. اور قرآن نے ان چیزوں کو بکثرت بیان کیا. آپ دیکھیں قرآن پاک کی چند صورتیں، خاص کر 29واں اور 30واں پارہ اگر آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تو یہ آخرت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. جہنم، روز جزا، پھر جنت کا ذکر بھی ہے، بھرا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹے ماں سے بھاگیں گے، شوہر بیوی سے بھاگے گا، اولاد باپ سے بھاگے گی، باپ اولاد سے بھاگے گا. فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہرے تر و تازہ بھی ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بعض چہرے گرد سے اٹے ہوئے ہوں گے. اور اللہ کہتا ہے جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوں گے، لوگوں کو دکھاتے پھریں گے، دیکھو یہ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے. اور فرمایا جنہوں نے اس دنیا میں گناہوں والی زندگی گزاری ہوگی، کفر کیا ہوگا، فسق، انہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. بندہ کہے گا یا اللہ کاش یہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ ہوتا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میں نے دنیا میں عمل کیا کیا ہے. ما اغنا عنی مالیا، بندہ کہے گا آج مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری چدراہٹ نے آج مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوا، جب اعلان ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، قرآن کی آیتیں ہیں. فرشتوں سے کہا جائے گا لے کے جاؤ اسے، فرشتے لپکیں گے اس بندے کی طرف اور اس سے زنجیروں کے اندر جو ہے وہ جکڑیں گے. محدثین نے یہاں بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے. محدثین کہتے ہیں ایک تو یہ اس بندے کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو فرشتے اس بندے کی طرف لپکیں گے نا، یعنی یہی اتنا ڈراؤنا منظر ہوگا کہ بندہ اسی کے ساتھ پگھل جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور پھر بندہ جب جہنم جائے گا، جہنم کے جو احوال حدیث شریف کے اندر بیان ہوئے ہیں، انسان وہ سن کے دنگ رہ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے ہم جب جہنم جائیں گے تو ہم اسی جسم کے ساتھ اور اسی حیات کے ساتھ ہم جہنم جائیں گے، ایسا نہیں ہے. جب بندہ جہنم جائے گا تو جہنم کے اندر اسے بڑا جسم دیا جائے گا. کلما نضجت جلودہم، قرآن کی آیت ہے، بدلناہم جلودا، ہم اس کے جسم کو تبدیل کر دیں گے. ایک دانت رسول اللہ نے فرمایا اس کا احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اور فرمایا بندے کے جسم کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی مکہ اور مدینہ کی مسافت، اس سے زیادہ ہوگی مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنی مسافت ہے. اور یہ اس لیے کیا جائے گا، اللہ کہتا ہے لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھے، اسے زیادہ عذاب ہو اسے. اور جب ایک دفعہ بندے کی جلد ختم ہوگی اس عذاب سے، اسے پھر دوبارہ نئی جلد دی جائے گی، دوبارہ اسے عذاب دیا جائے گا. اور جب بندہ وہ آخرت کے عذاب دیکھے گا تو رسول اللہ نے فرمایا بندہ اس دن یہ خواہش کرے گا کاش مجھے دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا، کاش دنیا میں میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا. یعنی اتنی مشکلات. میں اور آپ ہم سب جنت جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ایسی بات، لیکن ہم اس کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتے. جنت کا راستہ یہ مشکلات سے ہو کے گزرتا ہے. بندے کے جو اس دنیا میں تکلیفیں اور مشکلات آتی ہیں یہ بندے کو جنت کا حقدار بناتی ہیں اور جہنم سے دور کرتی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا بندہ مومن پر اگر جو مصیبت آتی ہے، جو اسے کانٹا چبھتا ہے، حتیٰ کہ اس کانٹے پر بھی اللہ بندہ مومن کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور محدثین نے عجیب بات لکھی ہے کہ بندہ کبھی کبھار کوئی چیز اپنے جیب میں رکھ کے بھول جاتا ہے، چابی رکھی بھول گیا، موبائل کہیں رکھا بھول گیا. فرمایا اس بھولنے پر بھی اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس بھولنے. اور ایک حدیث پاک تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اللہ کتنا اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے اور جائے تو جنت جائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم جائے. پھر اللہ یہ کرتا ہے جب اس کا آخری وقت آتا ہے اسے بیماری میں مبتلا کرتا ہے،
उस बीमारी से उसके गुनाह झड़ते चले जाते हैं, झड़ते चले जाते हैं। जब वो गुनाहों से पाक होता है ना, अल्लाह उस बीमारी की हालत में ही उसे अपने पास बुला लेता है। अब अल्लाह का आप करम देखें, और हम बीमारी को क्या समझते हैं? अजाब। और हम भी, और फिर इस तरह की आपको बेशुमार हदीस मिलेंगी। ये इतना बड़ा और तवील मौजू है कि जिस पर घंटों अगर गुफ्तगू की जाए तो कम है। आखिरी एक मेजर बात अर्ज़ करता हूँ कि जहन्नमियों से सवाल पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम क्यों आए, तो अक्सरियत के साथ जहन्नमियों का यही जवाब होगा। क्या 4 चीज़ें हैं कुरान में, अल्लाह ने सूरह मुदस्सर के अंदर बयान की हैं। आप कोशिश करें, आप इन 3-4 चीज़ें जो अपने अंदर पैदा करने वाली हैं उन्हें पैदा करें, जिनसे बचने वाली हैं उनसे आप बचें। मा सलकाकुम फी सकर, जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा तुम्हें जहन्नम कौन सी चीज़ लेके आई है, किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में डाला है, तो वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे पहली चीज़ हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा। फिर दूसरी चीज़ क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम गरीबों और यतीमों का ख्याल नहीं रखा करते थे, हम गरीबों और यतीमों का ख्याल नहीं रखा करते थे, उन्हें खाना नहीं खिलाया करते थे। वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, और हम वक़्त गुजारने वालों के साथ वक़्त गुजारा करते थे। अब ये देख लें कितना उस तरह का अमल है। हमें अगर पूछा जाए जी यहाँ बैठे आप क्या कर रहे हैं, वक़्त का पे लाने हैं, वक़्त गुजारने पे हैं, यही जुमले होते हैं या नहीं? तो फरमाया वकुन्ना नखूद माल खाइदीन, और वो कहेंगे कि हम वक़्त गुजारने वालों के साथ वक़्त गुजारते थे। वकुन्ना नुकज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन को झुटलाते थे। अब जहन्नम से बचा कैसे जा सकता है? आखिरी हदीस पाक सुन लें। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जहन्नम से बचना चाहता है वो ये करे, रोज़ाना जहन्नम से पनाह मांगे 3 दफ़ा। 3 दफ़ा वो ये कहे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नम से पनाह अता फरमा। जब बंदा ये कहेगा तो फरमाया जहन्नम खुद अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेगी, या अल्लाह ये बंदा इतना कह रहा है कि इसे जहन्नम से या अल्लाह तू पनाह अता फरमा दे, इसे या अल्लाह मुझ में ना डालना। और फरमाया अगर कोई बंदा सुबह ये दुआ करे या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, शाम से पहले मर जाए अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। और फरमाया कोई बंदा सुबह ये दुआ करे या अल्लाह मुझे जहन्नम से पनाह अता फरमा, शाम से पहले मर जाए अल्लाह उसे जहन्नम से पनाह अता फरमाएगा। और इसी तरह फरमाया कोई शाम को ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा और जहन्नम से पनाह अता फरमा, तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुबह से पहले अगर वो मर गया, और जहन्नम से अल्लाह उसे पनाह अता फरमाएगा। जन्नत की तलब अपने अंदर पैदा करें और जहन्नम से पनाह मांगा करें, और कुरान पाक की इन आयात को जो जहन्नम के बारे में हैं इन्हें पढ़ा करें। अगर कल मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा इस मौजू को थोड़ा सा ज़रा और तवील दे के कल भी इस पर बात की जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।